کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا کہ جہاں کہیں سے آپ نکلیں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، عبادت کے وقت نماز کے وقت اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ یعنی اس امت کے لیے جو قبلہ بنایا گیا نا وہ خانہ کعبہ ہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ پچھلی امتوں میں مختلف قبلے تبدیل ہوتے رہے، اس امت میں بھی شروع میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی گئی، نماز پڑھی گئی، لیکن پروردگار نے پھر ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو ہی اس امت کے لیے خاص قبلہ بنا دیا اور فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے امت کے لوگوں جہاں کہیں سے تم بھی نکلو تم بھی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ایک شریفی کی مسئلہ الگ ہے کہ بندہ کہیں کوئی ایسی جگہ پہ ہے کہ اجنبی ہے، بندہ جانتا نہیں علاقے کو، کوئی خبر دینے والا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ قبلہ کس رخ ہے، تو جس طرف بھی رخ اسے جس طرف زیادہ ظن غالب ہو، ٹھیک ہے نا، گمان جس طرف زیادہ ہو رہا ہے اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جس طرح کہ آپ سواری میں گاڑی میں بیٹھے ہیں، نفلی پڑھ رہے ہیں، تو گاڑی کا جس طرف رخ کے آپ جا رہے ہیں نماز پڑھتے جائیں، رخ تبدیل ہوتا جائے آپ نماز پڑھتے جائیں، نماز ہو جائے گی۔ یہاں تک ہے کہ آپ نے نماز شروع کی، آپ کو پتہ نہیں تھا رخ قبلہ کس طرف ہے، جس طرف آپ کو زیادہ گمان ہوا اس طرف آپ نے رخ کر کے نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑھ لی، پھر یاد آیا اور زیادہ گمان اس سے ہٹ کے دوسری طرف ہو گیا، آپ پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک رکعت کے بعد آپ کو بار بار گمان یہ آ رہا ہے نہیں میں غلط کر رہا تھا، قبلہ تو اس طرف ہے، آپ اگلی رکعت میں اس طرف گھوم جائیں، اسی وقت ہی جو ہی گمان غالب دوسری سائڈ پہ آئے گا آپ نے اپنا رخ بدل لینا ہے۔ 2 رکعتوں پڑھنے کے بعد پھر گمان اور طرف غالب ہو گیا، آپ نے تیسری رکعت میں پھر گھوم جانا ہے، رخ بدل لینا ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں چوتھی طرف یعنی توجہ ہوئی اور اس طرف گمان غالب ہو گیا، یعنی ہر ایک رکعت پر آپ اپنا رخ بدلتے رہے، گمان غالب ہوتا رہا، چاروں رکعتیں آپ نے چاروں جہتوں کی طرف نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت قبلہ ہمارا وہی ہوگا جو ہمارے دماغ میں غالب ہے کہ اس طرف رخ کر کے پڑھنی ہے نماز، تو وہ نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر علم ہو، پتہ بھی ہو، پھر بھی انسان اس جہت سے ہٹ کے نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا تو وہ بالکل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ انسان گناہ گار ہوگا، گناہ کا مستحق ہوگا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، فرمایا اس لیے تاکہ لوگوں پر تم حجت بن جاؤ، یہ تمہارا عمل حجت بن جائے، لوگوں کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہی ہے، جہاں کہیں سے آؤ اسی طرف رخ کر کے عبادت کرو گے تو یہ تمہارے لیے ایک پختہ دلیل بن جائے گی، ہمیشگی جب اختیار کرو گے یہ پختہ دلیل بن جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو بالکل اسلام کا انکار کرنے والے تھے، یا اس وقت وہ یہودی تھے، وہ کہتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ تھا ان کا، ہمارے قبلہ کی طرف تو انہوں نے رخ کیوں بدلا، انہیں ایک اکتاہٹ تھی، پریشانی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں، یہ جو بھی چاہیں کرتے رہیں، فلا تخشوہم وخشونی، تم بس نہ ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرتے رہو، بس کسی سے نہیں ڈرنا۔ اچھا یاد رکھیں اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی کسی انسان کو حکم نہیں کہ کسی سے ڈرو سوائے اللہ کی ذات کے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں یار ماں باپ کا ڈر ہی نہیں سے،
ماں باپ کا ڈر بھی ضروری نہیں، اساتذہ کا ڈر ہی نہیں صحیح، اساتذہ کا ڈر بھی ضروری نہیں، کسی سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے صرف اللہ کا۔ ماں باپ، اساتذہ، اسی طرح پیر و مرشد، ان کا ادب و احترام ہے، ان کا ڈر نہیں ہے، صرف خشیت اللہ کی، بس اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اس کے علاوہ ڈریں کسی سے بھی نہ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلکہ ہم کسی سے نہ ڈرنے سے مراد کوئی بندہ بڑوں کے ساتھ کوئی بدتمیزانہ لہجہ، یہ نہیں کہہ رہے ہم، بلکہ جو بڑے ہیں ان کے ساتھ انتہائی ادب ہو، احترام ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی شخصیت کا احترام کیا جائے۔ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، کسی انسان سے ڈرنا نہیں ہے، بڑوں کا ادب ہے، احترام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑتے، آپس میں ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس لیے گناہ چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی سادہ بھی آدمی ہے نا، وہ گناہ نہیں کرے گا، اس سے کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہے نا، اس کے سامنے بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ بچے کا ڈر ہے، یہ ایک حیا ہوتی ہے، لیکن ڈر اور حیا کے حوالے سے جو اللہ مستحق تھا کائنات کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ ہماری اس طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی، ہم نے جب بھی خطا کی، جب بھی گناہ کیا، جب بھی کوئی اس طرح کی غلطی کی، لوگوں سے چھپ کے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم نے کبھی گناہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ سامنے ہیں اور ہم نے گناہ کیا ہو، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کبھی بھی گناہ نہ کیا، کوئی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن خدا کے ڈر کی وجہ سے کبھی گناہ نہیں چھوڑا۔ چھپ کے ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کسی سے بھی نہ ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو گے تم سچے متقی پرہیزگار کہلاؤ گے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیں گے تاکہ تم ہدایت پر پختہ رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پوری کر دے گا، اس قدر یعنی نعمتیں عطا کرے گا کہ انسان ہدایت پر پختہ رہے گا، مکمل ہدایت پہ چلتا رہے گا، جب انسان کے دل میں خشیت الہی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ مین ایک چیز ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے نا، وہ اسی سوچ میں ہوتے تھے کہ میرے اندر ایک ایمانی نور یہ پیدا ہو جائے کہ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگوں نا، مجھے یہ سوچ آ جائے کہ اے بندے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ اگر پیدا ہو گئی، میں کہتا ہوں وقت کا وہ ولی ہے جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ بندے تو کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی سوچ پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ سوچ شیطان نے ہمارے دل و دماغ سے اس قدر دور کر دی، پتہ ہی نہیں ہے کیا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جوان طبقہ اس قدر بے لگام، گپ شپ، چند 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں ویسے ہوتا ہے حجام کے ہاں حمام پہ اس طرح کی گپ شپ عام چل رہی ہوتی ہے، تو آپس میں دوستانہ ماحول، ایک لہجہ اور ایسے الفاظ، گالی گلوچ، ماں باپ کی، ماں بہن کی ایسی غلیظ گالی، گپ شپ میں ہنسی چل رہی، مذاق چل رہی۔ کیا وہ لفظ لکھے نہیں جا رہے؟ کیا وہ کہہ سکو کہ پروردگار ہم تو مذاق میں تھے، رب تعالیٰ نے تمہاری تخلیق مذاق کی ہے کیا؟ کیا ہم انسان مذاق ہیں کیا؟ کیا یہ زبان مذاق کے لیے عطا کی گئی؟ اور مذاق بھی اس طرح کی کہ اللہ معاف کرے یار، سنجیدگی اپنائیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لفظ، ہر قول، ہر فعل لکھا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت مزاح میں ہیں، سیریسلی میں ہیں، جس طرح کی بھی طبیعت ہے نا، اللہ کی ذات کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس نے کیوں تمہیں پیدا کیا یہ تو سوچو کم از کم۔ تو جب بھی ہم تولیں، جب بھی چلیں، جب بھی پھریں، جب بھی معاملات، لین دین، کچھ بھی کریں نا، یہ سوچیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر ہمارا قول، ہر ہمارا فعل لکھا جا رہا ہے، اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ جو بے لغام ہمارا جوان طبقہ فری بولتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، یہی الفاظ تمہارے جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے، یا رسول اللہ دیکھیں یہ آپ کی امت کی زبان کا لہجہ، گپ شپ سنیں کیا بنے گی؟ تو لہٰذا ہر حوالے سے ہم اس طرف متوجہ رہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی، اور فرمایا جیسا کہ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تمہیں، تمہیں میں سے ایک رسول، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر،
آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَ اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ کچھ تمہیں سکھاتے ہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ اللہ کا یہ کلام کتاب ہے، اسی سے حکمت ہے، اسی سے علم ہے، اسی سے ہی انسان پاک ہوتا ہے۔ ہم اگر اجلی ستھری پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں نا، اللہ کے اس کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوشش کریں اسے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آہستہ آہستہ ایک آیت 2 آیتیں ہفتہ لگ جائے، انہیں سمجھیں، انہیں غور کریں۔ یہ ہمارا ریگولر درس سے قرآن چل رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ذوقیہ طور پہ عام الفاظ ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، بندے کو ذہن میں بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ کیا کسی آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ جب سے یہ 2.5 سال ہو گئے درس قرآن چل رہا ہے، میں کسی سے پوچھوں کہ بابا جی فلاں موقع پہ فلاں سورت کا درس ہوا تھا، اس کی کسی آیت کا ترجمہ یاد ہوگا؟ نہیں۔ خود ذاتی ذوق رکھیں، اس طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ اجلی ستھری پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں نا، تو اس زندگی کو اللہ کے اس کلام سے تلاش کریں۔ سننا بہت برکت ہے، یہاں بیٹھنا درس میں عظیم برکت ہے، اجر ثواب ہے، لیکن اس کو کبھی سمجھنے کی ذاتی طور پہ بھی کوشش کریں۔ ہر زبان میں آ گیا تو یہ اللہ کا کلام ہی ہے جو ہر چیز سکھاتا ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی اس کلام کو سکھاتے رہے، حکمت سکھاتے رہے، عقل مندی سکھاتے رہے اور پاک کرتے رہے امت کو۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری شکری کرو، ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ تو اللہ کا ذکر جب بھی انسان کرتا ہے نا، تو پروردگار فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ اپنے بندوں کا نام لے کر بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اب ہم نماز کے لیے آئے، وضو کیا، ٹھنڈا پانی ہوگا، جس طرح کبھی بستر چھوڑ کے چل کے یہاں پہنچی، اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، درس ہو رہا ہے، دعا کے بعد جب جا رہے ہوں گے نا، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ پروردگار یہ وعدہ ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو علیہ باللہ کو جس طرح کے ہمارے سیاسی وعدے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ کروں گا اور پھر وہ نظر ہی نہیں آتا، ایسا نہیں ہے۔ جو پروردگار کہتا ہے ہو بہو اسی طرح وہ کرتا ہے۔ تو فرماتا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں تم لوگوں میں میرا ذکر کرو، میں اس سے بھی اعلیٰ ترین بندوں میں تمہارا، فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب کوئی سوچے پتہ نہیں ذکر ہے یا کرتا ہے وہ یا نہیں کرتا، یہ سوچنا بھی کفر ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں، جاتے ہی پروردگار فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے فلاں ابن فلاں یہ جا رہا ہے، دیکھو گھر چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، وضو کر کے میری بارگاہ میں آ کے سجدریز ہوا، عبادت کی۔ دیکھو تم کہتے تھے اللہ انسان کو پیدا نہ کر، میرا انسان تو یہ ہے، میرا بندہ تو یہ ہے۔ تو وہ یقیناً ذکر کرتا ہے، وہ یقیناً بندے کو یاد کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے بندے کا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ خالق و مالک بندے کو یاد کرے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کسی کا نام آ جائے نا ٹی وی پہ، کوئی بڑا آدمی، کوئی MNA MP لے لے، یا کوئی ویسے ہی آ کے مل کر کسی کا نام لے لے تو بندہ خوشی میں مگن ہوتا ہے کہ بڑے سیاستدان نے میرا نام لے لیا، یا بڑے سیاستدان وہ مجھے ملنے آ گیا، یا بڑے سیاستدان نے میرا نام لے کر یہ کام کرایا، یا ٹی وی پہ کوئی وقت کا وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم کہہ دے فلاں کا نام اور اس کی اچھائی بیان کر دے، اس کے خوشی کے کیا کہنے۔ حالانکہ وہ جو ملک کا وزیر ہے وہ بھی بیچارہ ہے، وہ بھی کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، اپنی سانس پہ اختیار، وہ بھی مر کے مٹی میں جانے والا ہے۔ لیکن وہ خالق و مالک جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی، وہ جسے یاد کر رہے اس کے کیا کہنے پھر۔ تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر کرو، نا شکری نہ کرو، جتنی شکر کرو گے اس قدر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔